اول کہ حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید عاطف نقوی صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، آپ نے مواعظ اسرا سے مستفید فرمائے۔ آغا صاحب کے منبر پر آنے تک ایک دو اعلانات۔ کل 18 صفر مظفر کو پنڈ بیسو کے مقام پر سالانہ مجلس اعزا جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ یہ مجلس اعزا کل 18 صفر مظفر کو بامقام پنڈ بیسو نزد بیرن کلام میں منعقد ہوگی۔ 24 صفر مظفر کو ہمارے خطہ پٹوار کی حالسہ کے مقام پر سالانہ مجلس اعزا سلسلہ چہرم امام مظلوم کربلا 24 صفر مظفر کو حالسہ کے مقام پر مجلس اعزا جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ مومنین، آج ممبر چونکہ اس جگہ پہ لگا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب علماء و ذاکرین خطاب فرما رہے ہوتے ہیں تو بعد میں آنے والے مومنین ان کے لیے بھی دقت ہوتی ہے اور پڑھنے والے کی مجلس کے دوران خلل پڑتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آگے جگہ کافی ہے، ادراج ہے تاکہ بعد میں پڑھنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے پنکھے لگے ہوئے ہیں، بہت کافی جگہ ہے، ادراج ہے۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے فخر السادات خطیب آل محمد اتحاد بین المسلمین کے دائی نہیں بلکہ ہمارے علماء کرام اتحاد بین المسلمین کے بانی ہیں۔ ہمیشہ محبت، ہمیشہ پیار کی دعوت دینے والے میری مراد قبلہ و کعبہ علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب آپ مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمانے کی سعادت کے لیے ممبر پر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی تقریر کے بعد، ان کے خطاب کے بعد ذاکر مسافر شام جناب سید شوکت کاظمی صاحب، آپ کے بعد ذاکر ثاقب عمران جعفری صاحب آپ شیخ پورا، اور آخر میں ذاکر سکلین عباس گھلو صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ میں آغا صاحب کی عمل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے، حاجت مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، صف عزا کی قبولیت کے لیے، اور وارث صف عزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور پاک کے لیے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا مقیل العثرات، یا کاشف القربات، یا مجیب الدعوات، یا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على
الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسولنا المعظم صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات میرے واجب الاحترام سادات المومنین بزرگان گرامی دعا ہے خلاق کائنات بانیان کی طرف سے یہ صف اعضاء دختر پیمبر مادر حسین سیدہ کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت اختیار کریں اور بی بی معظمہ کی دعا کے صدقے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مالک بخشش فرمائے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو اور مالک کائنات تا ظہور قائم آل محمد ان کی نسلوں کو اس صف اعضاء کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم مجلس اعضاء مظلوم کربلا اگر قبول ہو جائے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں اگر قبول ہو جائے تو اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں عبادت کی قبولیت کی شرط ہے کوئی بھی عبادت ہو چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو کوئی بھی عبادت ہو عبادت کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے خلوص نیت کا ہونا جتنا نیت میں خلوص ہوگا اتنا ہی عبادت میں عظمت ہوگی اتنا ہی عبادت میں رفعت آئے گی دیکھیے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں قبلہ لیکن میری اور آپ کی نماز اور درجہ رکھتی ہے کسی عالم کی نماز اور درجہ رکھتی ہے کسی وسیع پیمبر کی نماز اور درجہ رکھتی ہے کسی نبی کی نماز اور فرما رہے ہیں عزیزان محترم جی میرا ساتھ دیں گے عزیزان محترم بات یہ ہے کہ نماز 2 رکعت میں نے بھی وہی 2 رکعت نماز پڑھی کسی عالم دین نے بھی وہی 2 رکعت نماز پڑھی کسی اللہ کے برگزیدہ زاہد و عابد نے بھی وہی 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے نبی کے وصی نے بھی وہی 2 رکعت نماز پڑھی قبلہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی لیکن کوئی ہے بندہ ایسا جو یہ کہے میری نماز ان کی نماز کے برابر ہے کوئی بندہ جو ایسے کہہ سکے کہ میری نماز ان کی نماز کے برابر ہے میرا سجدہ ان کے سجدے کے برابر ہے نہیں خدا کی قسم خدا کروڑوں رحمتیں کرے خواجہ معین الدین چشتی کی قبر مطہر پر ہر بندے کی نماز نماز ہے سجدہ سجدہ ہے خواجہ کہتے ہیں حسین کے سجدے کو سجدہ نہ کہہ دین است حسین ہے تو وہی 2 رکعت نماز پڑھے لکھے بزرگ چہرے تشریف فرمائے ہے تو وہی 2 رکعت نماز لیکن کیا کہنے ایک مرتبہ
مرتبہ ایک بندے کی نماز کے صحیح ہونے کا بھی پتہ نہیں، اور ایک مرتبہ ایک شخصیت کی نماز کو کہتے ہیں دین الحسین۔ یہ کیا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی نیت کا معیار ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی قربانی کا معیار ہے۔ بندے نماز صحیح طرح سے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتے۔ حسین وہ عظیم انسان ہے کہ جو اپنی آخری قربانی کو ہاتھوں پہ لے کر کھڑا ہے، اور کسی شاعر نے کہا ہاتھوں پہ اصغر کو لے کر خالق سے شبیر کہے جان تو تیری جان تھی مالک، ہم نے کیا قربان کیا۔ کے ہیں، یہ معیار نیتوں کے ہیں۔ نبی اعظم سرکار دو عالم نے کہہ دیا ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کی قیمت عمل سے نہیں نیت سے ہے۔ عمل کی قیمت اس عمل کا زیادہ، اسی لیے تو میرے ذاکر بھائی اس مقام پہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، پتہ نہیں بندے اس کا وزن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس مقام پہ اکثر میرے ذاکر بھائی کہتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں نیت دیکھی جاتی ہے، حیثیت نہیں۔ کس نے کتنا بڑا کام کیا، کس نے کتنی بڑی مجلس کروائی، کس نے کتنا بڑا خطاب کیا، کس نے کتنا، اور کتنا بڑا کچھ بھی حسین کی بارگاہ میں بڑا نہیں ہے۔ حسین کی بارگاہ میں اگر بڑی چیز ہے تو وہ انسان کا خلوص ہے۔ کس نے کتنے خلوص سے صف عزا بچھائی ہے، کس نے کتنے خلوص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں چند الفاظ پیش کیے ہیں۔ اگر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں، ممبر کی عظمت کی قسم ہے، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، بزرگ چہرے نظر آئے ہو تو بات آ گئی ہے تو میں نے کر دی ہے، ورنہ میرا موضوع کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کیمرے لگے ہوئے، بات نوٹ ہو رہی ہے، یہی مجلس حسین ہے، آپ کی واہ واہ کے لیے پڑھوں تو حسین کی ماں کی دربار میں کوئی حیثیت ہی نہیں، اور اگر یہی میں حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پڑھوں تو اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ تو عزیزان محترم، بغیر طول و تمہید کے بات میں نے شروع کر دی ہے تو آئیے میں آپ کی خدمت میں جملہ کہوں۔ میں نے عرض کیا کائنات کے سردار نے اس زبان نے کہ جس زبان کی جنبش پر وحی نے اپنی مہر لگائی ہے، بندے پڑھے لکھے ہو تو پڑھے لکھے انداز میں سننا بھئی، اس ذات وحی نے اس کی زبان مطہر پر مہر لگا کے زمانے کو کہا ہے تم بولتے ہو اپنی مرضی سے، یہ بولتا ہے میری مرضی سے۔ جی ہر بندہ اپنی اپنی مرضی سے بولتا ہے، واحد ذات کائنات میں محمد ہے، وہ اللہ گواہی دے رہا، یہ نہیں بولتا میں بلواتا ہوں، یہ نہیں بولتا میں بلواتا ہوں۔ محمد کی بات نہیں ہے، محمد کی بات مجھ اللہ کی بات ہے نا قبلہ۔ تو اس ذات نے ایسا فرمان فرما دیا کہ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی کتاب، کوئی مکتب اس فرمان سے انکار ہی نہیں کر سکتا کہ زہرا کے پاک بابا نے کائنات صحابیت کے سامنے کھڑے ہو کے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی قریبی کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی دوست کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی رشتہ دار کے بارے میں یہ نہیں کہا، حسین کو سینے سے لگا کے کائنات کو مخاطب ہو کے کہہ رہے سن لو اور دیکھ لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں، بندے سارے بولو تو عبادت ہو جائے گی، حسین مجھ سے اور میں۔ زمانہ رشتہ داریوں کے چکر میں پڑ گیا اور آج تک اس فرمان کی سمجھ نہیں آئی، جی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ زمانہ رشتہ داریوں کے چکر میں ہے کہ جب نبی نے کہا حسین منی تو بندے اس چکر میں پڑ گئے، ہاں جی حسین منی، یعنی وہ نانا اور یہ بندے اسی چکر میں پڑ گئے نا کہ جب حسین کے نانا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، جب کہا حسین منی تو بندے اس چکر
چکر میں پڑ کے جیا حسین المنی، یعنی وہ نانا یہ نواسا. توجہ فرمائیے میرے عزیزان محترم، مجمع کو عقل مند بندہ بات وہ بتاتا ہے جو ان کے علم میں نہ ہو. جی علم میں نہ ہو. کبھی بھی ایک علمی اور عقلی قانون ہے کہ جس کو کسی خبر کا پہلے پتہ ہو وہ بتانا تحصیل حاصل ہوتا ہے. یعنی میں کہوں کہ جناب باہر دھوپ ہے تو آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کوئی چیز حاصل ہوئی؟ باہر دھوپ ہے. کیڑا بندہ ہے جڑا اتنے بیٹھا اکھا رکھتا نہیں پتا؟ باہر دھوپ ہے، سب کو پتا ہے نا. تو میں اگر کہوں جناب دیکھو باہر دھوپ ہے تو یہ ہر بندہ کہے گا مولانا کوئی کم دی گل کر، تجھے اتنی دور سے بلو آیا ہے. اس طرح کی باتیں یہ تحصیل حاصل ہے. عقل مندوں کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں. میرے قبلہ صحابہ کے مجمع میں وہ بندہ کون سا تھا جو نہیں جانتا تھا کہ حسین زہرا کا بیٹا ہے؟ نہیں میرے معیار پہ پورے نہیں ہوئے بندے. سارے ہاتھ اٹھاؤ عزیزان جی، سارے صحابی، سارے نبی پاک کے پاس بیٹھنے والے. بندہ کون سا تھا جس کو یہ پتا نہیں کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ محمد کی بیٹی ہے؟ تو اگر سب کو پتا ہے کہ حسین نواسے ہیں اور حضور نانا ہیں تو پھر یہ بات بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی بندہ کوئی باہر کا ہو نا، کوئی باہر سے بندہ آئے نہ جانتا ہو تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ جی یہ ہمارے نواسا ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے پوتے ہیں. تو جنہوں اگے ہی پتا ہوئے بولو، جسے پہلے ہی پتا ہو اس کو بتانا تحصیل حاصل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام عقل مند بندہ تحصیل حاصل کی گفتگو کو ابد سمجھتا ہے. زمانے والے تم نے محمد کو اپنی عقل کے برابر بھی نہیں سمجھا. جیو ہاتھ بلند، علی کا نام حیدری. یار اپنے برابر بھی نہیں سمجھا محمد مصطفیٰ کو کہ آپ تحصیل حاصل پہ گفتگو نہیں کرتے. جو پہلے سے بات پتا ہو وہ بات آپ نہیں کرتے. ٹائم کا ضیاع سمجھتے ہیں. یار اللہ نے اس کو محبوب بنایا. توجہ، اللہ نے اس کی زبان وحی ترجمان پر وحی کی مہر لگا دی. اللہ اسے کہہ رہے میں نے زمانے میں جو کچھ بنایا تیرے ہی لیے بنایا ہے. محبوب تجھے نہیں بناتا تو میں نے کچھ بنانا ہی نہیں تھا. حد ہو گئی ہے. یہ قرآن اچھا حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے رسول کا فرمان. یعنی جو لفظ زبان رسول سے نکلے وہ کیا ہے؟ حدیث. اچھا یہ حدیث کے الفاظ تو رسول کے دہن مقدس سے نکلتے ہیں. یہ قرآن کہاں سے سنتے ہو؟ بولو یار سمجھ آئیے. قرآن کہاں سے سنتے ہو؟ حدیث تو مصطفیٰ کے دہن مقدس سے نکلا. یہ قرآن کہاں سے سنا ہے؟ کسی درخت سے سنا ہے، کسی پتھر سے سنا ہے، کسی اور جگہ سے آواز آئی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہم نے کس سے سنے؟ صحابہ نے کس سے سنے؟ محمد کی زبان سے. تو پھر حدیث بھی نکلی محمد کی زبان سے، قرآن بھی نکلا محمد کی زبان سے. تو دیکھ اللہ کو جس شخصیت پہ کتنا اعتماد ہے اسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو جسے محمد کہتے یہ حدیث ہے وہ اللہ کہتا ہے حدیث ہے. جسے محمد کہتے قرآن ہے اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے. مصطفیٰ کی شان. ہر بندہ علی کا نام اللہ جیو یا رسول اللہ. میرے قبلہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں عام بندہ پڑھا لکھا آپ نے بلایا دور سے جی ایک مولوی صاحب کو بلائیں عاطف نقوی وہ خطابت کرے گا اور میں ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دوں. ہر بندے اپنے اینو بلایا سارے ادنا تمہیں آپ چنگی گال کر لینا. تو اگر زمانے والے مصطفیٰ سے اچھی بات کر سکتے ہیں تو نبی ہونا نہ ہونا چاہیے. بولو
نبی ان کو ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جس کے بارے میں اللہ اتنی قسمیں کھا رہا ہے، اتنی عظمت بتا رہا ہے، اسے ایک عام امتی جتنی بھی کلام کرنی نہیں آتی، ایک عام امتی لا حاصل گفتگو نہیں کرتا۔ سر اٹھاؤ، مصطفیٰ ان صحابیوں کو بتا رہا ہے جو بچپن سے حسین کو جانتے ہیں۔ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سامنے زہرا بڑی ہوئی ہیں، اور پھر زہرا کی شادی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کروائی علی ابن ابی طالب سے۔ انہوں نے دیکھا کہ زہرا کے گھر میں اللہ نے حسین کو نازل کیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں یہ نواسا ہے، وہ نانا ہے، تو پھر بتانے کی ضرورت کیا ہے سرکار؟ کہ سن لو بھائی، اتنا بڑا فرمان جو شیعہ سنی ہر کتاب میں موجود ہے، کسی محدث نے اس فرمان کو مس نہیں کیا۔ ہر محدث نے، ہر شیعہ سنی نے اس فرمان کو لکھا۔ فرمان اتنا اہم تھا تو لکھا نا، بولو اہم تھا تو لکھا۔ قبلہ بندے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ الحسین منی، ہاں جی یہ بات سمجھ آتی ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں قبلہ زمانے کو ابھی تک پہلا حصہ ہی سمجھ نہیں آیا، اگلا حصہ تو پھر اگلا حصہ ہے نا فرمان رسول کا۔ قبلہ پہلا حصہ ہی لوگوں نے توجہ نہیں کی، پہلے حصے میں ہی لوگ رشتہ داری کے چکر میں ہیں، اور بندے سارے موجود ہیں رسول کی بارگاہ میں جن کو پتا ہے کہ ان کا رشتہ کیا ہے۔ تو اگر رشتے کا پتہ ہو پھر بتایا جائے، یہ لا حاصل گفتگو ہے، یہ تحصیل حاصل گفتگو ہے، یہ ابس گفتگو ہے۔ جس کے شاگرد کا امتیاز یہ ہو کہ وہ خالق نہج البلاغہ ہو، سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا، اور جس کی گود میں پلا ہوا علی بولے تو نہج البلاغہ بن جائے، اس محمد کے خطاب کا معیار کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ کے خطاب کا معیار کیا ہوگا؟ زمانہ سمجھے تو صحیح۔ تو قبلہ میں آج کی مجلس میں یہی عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ نبی نے کہا حسین منی، یہ منیت محمد کا درجہ کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، یہ منیت رسول ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ منیت رسول، بھائی اگلی انا من الحسین بات کی بات ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ رسول کا کہنا کہ یہ مجھ سے ہے۔ رشتہ داری مراد ہو تو رسول پہ ابس کا فتویٰ لگتا ہے، توہین رسالت ہوتی ہے۔ تو پھر ذرا سمجھو کہ رسول اکرم سرکار دو عالم رحمت دو جہاں فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ جو فرما رہے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ میں آپ کو تاریخ کے کسی اور جھروکے میں لے کے جاؤں گا، تب جا کے پتا چلے گا کہ منیت کا مطلب کیا ہے۔ جی آج میں نے یہی سمجھانا ہے، بزرگوں سے دعا لے لی، جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہو، آپ نے محبت فرمائی، میرے لیے ذرا نوازی ہے، یہ آپ کا اعتماد سادات بزرگان کا میرے اوپر، یہ میں اپنے لیے امتیاز نہیں سمجھتا، اپنے لیے میں کوئی افتخار کی بات نہیں سمجھتا، یہ میری علمیت کی وجہ سے نہیں، یہ علی کے نمک کی وجہ سے ہے، جی جی یہ سرکار کے نمک کی وجہ سے، جی بس اسی کی تاثیر ہے اور اسی پہ اعتماد ہے، ورنہ نہ کوئی علمی دعویٰ۔ سرکار اس ممبر پہ آ کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا ویسے ہی لانتی ہوتا ہے، جی ممبر کسی کا ہے، ہم تو سرکار کی مدح و ثنا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ حسین بولو منی مطلب کیا ہے؟ تاریخ کے ایک ورق کو کھولتے ہیں قبلہ، ورق یہ ہے کہ صحابہ دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ صحابہ تاریخ اسلام، تھوڑا سا میرے ساتھ مل کے، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ صحابہ کرام کی پوری جماعت قبلہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ ہے مہاجر، دوسرا ہے انصار۔ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے وہ ہیں مہاجرین، اور جنہوں نے ان کی میزبانی فرمائی وہ ہیں انصار۔ مہاجرین کا بھی اپنا درجہ ہے، انصار کا بھی اپنا درجہ ہے۔ قبلہ صحابہ نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے نبی کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا ہے جب نبی کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب نبی کو سارے
جھٹلا رہے تھے، ان صحابہ کرام نے نبی کی عزت اور لاج کو رکھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں پر کلمے کو پڑھا، مصطفیٰ کی رسالت کی تصدیق فرمائی، اور اس دین کے لیے کسی نے ہجرت کی، مشکلات کو برداشت کیا، کسی نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھر میں پناہ دے کے عزت اور مقام عطا کیا۔ تو خبردار کوئی بدبخت یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ کوئی خبردار کو یہ تاثر زمانے کو دینے کی کوشش کرے کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، اور یہ جملہ ہم اپنا اکثر زبان پہ لے کے آتے ہیں اور لانا بھی چاہیے، یہی جملہ ہماری سب سے بڑی عزت۔ میرے کروڑوں سلام ہے ان بزرگ عزاداروں پر، ان گزری ہوئی نسلوں پر، جنہوں نے عزاداری کے جلوس میں شبیر کے گھوڑے کی شبیہ کو داخل کر کے زمانے کو بھونکنے والی زبانوں کو بند کر کے اعلان کر دیا، خبردار صحابہ پہ یہ فتویٰ، شیعہ پہ یہ فتویٰ نہ لگانا کہ شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ ہم رسول کی اولاد سے وفا کرنے والے گھوڑے کے قدم چومتے ہیں، کوئی بندہ وفا کرے تو کیا کریں گے؟ یہ ان بزرگوں کے کیا کہنے قبلہ، ایک گھوڑے کو عزاداری میں شامل کر کے قیامت تک کے اعتراض کرنے والی زبانوں کو کاٹ دیا۔ ذرا دیکھو اپنے بزرگوں کی فراست پہ ذرا توجہ تو فرماؤ، کتنے احسان مند ہیں آج۔ خدا کی قسم وہ ملا جو مسجد میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی بجائے شیعہ کی بدطریفیاں پڑھاتا ہے۔ جی بچے لوگ بھیجتے ہیں قرآن پڑھنے، وہ قرآن نہیں پڑھاتا، وہ کہتے ہیں شیعہ بڑے برے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ بچوں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، یہ ان کے گوشت کو نیاز میں ڈال دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ڈرا رہتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو اب اعتماد ہو جاتا ہے، اب میں بچہ تو ہوں نہیں، کوئی ذبح کرنے لگے بھاگ جاؤں گا، دیکھوں تو صحیح یہ کرتے کیا ہیں۔ توجہ، اور ملا نے خدا کی قسم بچوں کو پڑھا کے نا ہمارا کام سیدھا کر دیا۔ ہم نے کبھی کسی کی فکر نہیں کی کہ کسی کا بچہ شیعہ ہو جائے۔ جو اپنے بچوں کو شیعہ سے بچا کے رکھتے تھے نا اور کہتے تھے شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، وہ جب کبھی بڑا ہوتا ہے جلوس میں آتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تو گھوڑے کے قدم چوم رہے ہیں، وہ پوچھتا ہے یار یہ گھوڑے کے قدم کیوں چوم رہے ہو؟ دوسرا ہمارا بچہ اس کو بتاتا ہے یہ اس گھوڑے کی شبیہ ہے جس نے محمد کے بچوں سے وفا کی تھی۔ یہ اس گھوڑے کی شبیہ جیو سلامت رہے۔ زمانہ تاثر دینے کی کوشش کر کے بل پاس کر کے شیعوں کا راستہ روک رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑا آج کی مجلس میں میرے پاس جملہ ہی نہیں ہے میرے پاس آج کی مجلس میں۔ خدا کی قسم بل نہ پاس ہوتے، علی کی فضیلت کا جملہ ہی نہ ملتا، ہم نے ان کو مانا ہی نہیں جن کی عزت کروانے کے لیے بل پاس کرنے پڑے۔ حکومت دلوں پر ہے، بس شرط ہے بندہ حلالی ہونا چاہیے۔ حرامی دل پر حسین حکومت نہیں کرتا۔ حسین کی حکومت کا معیار ہے، حسین کی حکومت کا معیار ہے، وہ حلالی دل پر احترام محبت کرتا ہے، وہ حلالی دل پر حکومت کرتا ہے۔ بندہ ہو غیرت مند اور حسین سے دور رہ جائے، بولو نہیں جناب، وہ بندہ ہی نہیں۔
कसम गैरत मंद होना शर्त है। हुसैन किसी दुश्मन की आगोश से भी उसको उठा के अपने घर में ले आता है। शर्त यह है बंदा गैरतमंद होना चाहिए। अगर नहीं समझ आई तो जाओ देखो, यजीद की फौज है, यजीद का पला हुआ, यजीद का बनाया हुआ, यजीद का ट्रेन किया हुआ, यजीद के लश्कर का सालार है, नाम और है, दिल में गैरत है ना। दिल में गैरत होना शर्त है। हुसैन तो दुश्मनों की आगोश से भी बच्चे उठा लेता है। हुसैन दिलों पे हुकूमत करता है। अजीज़ान मोहतरम, आजकल एक वीडियो वायरल है, ज़ाहिर है कि गुफ्तगू दरमियान में आ गई तो ये जुमला कहना पड़ेगा हमारी कौम को, और हम इसके खिलाफ इसलिए नहीं और तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सहाबा कराम के तौहीन का बिल पास हुआ है और शिया उस पर बिल बिला रहे हैं। शिया उस पर बिल बिला नहीं रहे। सहाबा का एहतराम कर, रसूल की औलाद के दुश्मनों को रज़ी अल्लाह बना। हमें एतराज सहाबा की इज्जत पर नहीं है, हमें एतराज इस साजिश पर है कि सहाबियत के लिबादे में सारे कातिलाने औलाद रसूल को रज़ी अल्लाह बना के पेश करोगे। हम इस तरह किसी को रज़ी अल्लाह बनने नहीं देते, और हमारी औकात ही क्या है कि हम किसी के रज़ी अल्लाह होने या ना होने का फतवा दे। रज़ी अल्लाह होने का मेयार मुस्तफा ने खुद बता दिया, तेरे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिख दिया। मुस्तफा फरमा के चले गए, और दुनिया वालों जिस पे ज़हरा राजी है उस पर मैं राजी हूँ, जिस पर मैं राजी हूँ उस पर मेरा अल्लाह राजी है। तो फिर रज़ी अल्लाह लोग फूलों के हाथ डालने से नहीं बनते। रज़ी अल्लाह बनाना है तो पहले साबित कर इस पे फातिमा राजी है या नहीं। पहले ये साबित करना। हर बंदा बोले पहले ये साबित करना होगा किस पर फातिमा राजी है, किस पर फातिमा राजी नहीं। ज़माने ने ड्रामा बनाया हुआ, और हम तो बिल्कुल अपनी जाने भी हमारी हाजिर हैं। 1400 साल गवाह हैं कि जब भी किसी दुश्मन रसूल को, दुश्मन आले रसूल को रज़ी अल्लाह बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिर रसूल की औलाद के चाहने वाले ऐलान कर रहे हैं कुल्लो यौमिन आशूरा वकुल्लु अर्ज़िन करबला। ये हम नहीं बोल रहे, ये आगोश में हमारी माओ ने हमें घुट्टी में पिलाया है कि हर मकाम पर तुम हुसैनी हो, और जहां भी हुसैन के दीन को, हुसैन के नाना के दीन को जरूरत पड़े तो अपनी नस्लों को कुर्बान कर देना। तुम छुप छुप के, छुप छुपा के दुश्मनाने आले मोहम्मद की इज्जत के लिए बिल बनाओ। हम यकीन रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद के चौक पे बताएंगे हलाली किसे कहते हैं, हरामी किसे। इंशाल्लाह यकम रबीउल अव्वल आने तो अली मौला, अली मौला, यकम रबीउल अव्वल आ रही है ना, तुमने छुप छुप के बिल पास कर लिए। हम तुम्हें चौक इस्लामाबाद का बसा के दिखाएंगे। हमने पूरे इस्लामाबाद को इमाम बारगाह ना बना दिया तो हुसैन का मातमी ना कहना। तुम हमारी छोटी छोटी ढोक पे आके अपने पुलिस वालों को भेज के हमारे जुलूस को रोकना चाहते हो। हम इस्लाम की गली गली में हुसैन के जुलूस निकाल के हुसैनियत की जिंदाबाद होने का, यजीदियत के मुर्दाबाद होने का नारा न लगाए, हमें हुसैन का मातमी न कहना।
لینے دو حسین کے غم سے، پھر دیکھا جائے گا یہ اسلام آباد ہوگا، اسلام آباد کی گلیاں ہوگی، اور ہر گلی ہر کوچے پہ میں دیکھوں گا وہ سارا زمانہ میڈیا پہ، توجہ، محلے میں جلوس نکلے نا تو کچھ بندے دیکھتے ہیں، محلے میں جلوس نکلے بولو تو کچھ بندے دیکھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں علم نہ ویکھی نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ فتویٰ یہی ہوتا ہے نا، جو علم کو دیکھے ذوالجلال کو دیکھے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جی قبلہ ہم اسلام آباد کی چوکوں پر حسین کے غازی کا علم لہرا کے میڈیا پہ پورے پاکستان کو دکھا کے ہر دشمن علی کا نکاح توڑیں گے۔ نکاح چھوڑا تو پھر ہمیں کہنا، اپنی بات پہ قابو رہ، اپنی بات پہ پکا رہ، علی والے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کسی دشمن علی کا نکاح ویسے بھی ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں اٹھ گئے ہو رہ گئے ہو، لیکن بہرحال جی بسم اللہ ہوگا۔ جی آج کل ویڈیوز بڑی وائرل ہو رہی ہیں، اب بل پاس کر کے بندوں نے سمجھا ہمیں کلین چٹ مل گئی علی کو بھونکنے کی، اور ایک کلپ وائرل ہوا، اور اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے، اور میں اکثر ممبروں پہ کر رہا ہوں، نہیں معلوم آپ کے سامنے کبھی میں نے کیا یا نہیں، اب پتہ نہیں ہے، وہ ایک کلپ وائرل ہے، وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام کی جو خلافت ہے، علیہ السلام میں کہہ رہا ہوں جی، علی کی خلافت خلافت راشدہ نہیں ہے۔ جوانوں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے جی، آپ میرا ساتھ دیں، جنہوں نے اس کو سنا ہوا ہے کلپ کو، آئیں نا ہم نمک حلال ہونے کا ثبوت تو دیں نا سارے مل کر، علی کا نمک حلال ہونے کا ثبوت دے بھائی۔ وہ کلپ میں کہہ رہا ہے، یوٹیوب پہ کلپ چل رہا ہے مولوی کا، وہ کہہ رہا ہے کہ خلافت راشدہ فقط 3 ہے، چوتھی خلافت خلافت راشدہ نہیں۔ وہ کہتا ہے ان سے افضل تو حضرت معاویہ کی خلافت ہے، چونکہ معاویہ کی خلافت علی سے پہلے ہے۔ بیٹھے ہو جی، حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے خلیفہ پہلے بنا دیا تھا، علی علیہ السلام تو بعد میں بنے۔ اور جو دلیل دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ بڑی عجیب دلیل ہے، وہ کہتا ہے جنگ جمل میں علی کے ساتھ 10 مبشرہ میں سے بڑے صحابہ میں سے 5 بندے بھی نہیں ہیں۔ جی جی، جنگ جمل کے مقام پر مقابلے میں 10 مبشرہ کے بڑے بڑے صحابی، جنگ جمل میں، یہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں 10 مبشرہ کے بڑے بڑے صحابی، لیکن علی علیہ السلام کے ساتھ 10 مبشرہ میں سے 5 ووٹ بھی نہیں، تو لہذا علی کی خلافت کا وہ معیار نہیں۔ میں نے کہا ووٹوں والا معیار ہے تمہارا، نہیں سر اٹھانا، جو جوان تشریف فرماؤ، حلالی ہونے کا ثبوت دینا ہے، یہاں سے آواز اسلام آباد اور پورے پاکستان کی ہر دیوار سے ٹکرانی چاہیے۔ میں نے کہا ہمارا معیار ووٹوں والی خلافت نہیں، ہمارا معیار یہ ہے کہ نبی کی زبان مطہر جو مشیت الہی کے بغیر نہیں بولتی، اس نے کسی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ نبی نے قطعاً کوئی ایسا فرمان نہیں فرمایا کہ اس کی خلافت راشدہ ہوگی جس کے ساتھ 10 مبشرہ ہوں، اور جس کے ساتھ 10 مبشرہ نہ ہوں اس کی خلافت
نبی نے جو معیار دیا ہے وہ یہ دیا ہے، کسی صحابی کے بارے میں آپ اپنی کتاب سے دکھا دو نبی نے کہا ہو، کسی ایک بھائی صحابہ کا احترام مقام اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن کسی صحابی کے بارے میں کسی اہل سنت کتاب میں بھی یہ جملہ موجود نہیں کہ نبی نے فلاں صحابی کے لیے یہ فرمایا ہو کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں فرمایا۔ اکیلا علی، اکیلی ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، نبی نے فقط یہ نہیں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا الحق مع علی وعلی، سارے بولو مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور بات نبی نے یہاں پہ ختم نہیں کی، پھر ہاتھ دعا کے بلند کر کے نبی ارشاد فرماتے اللہم عدل حق حیث ما دار علی، اے پروردگارا حق کو ادھر موڑنا جدھر جدھر میرا علی جائے۔ نبی فرمانا یہ چاہتے ہیں اگر کہیں تمہیں پتا کرنا ہونا کہ حق کہاں ہے تو علی کو دیکھنا، نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حق بھی حق تب ہے جب علی کے پیچھے ہے۔ کسی بندے کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اور اگلی بات کا پوسٹ مارٹم تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ عشرہ مبشرہ والی بات ہے جی، وہ عشرہ مبشرہ ساتھ نہیں ہے، توجہ فرمانا عزیزان محترم۔ بھئی عشرہ مبشرہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ہمارے بھائیوں کا نظریہ ہے کہ 10 صحابی وہ ہیں جن کو نبی جنت کی بشارت دے گئے کہ بھائی تم نے جنت ضرور جانا، تم نے جنت ضرور جانا۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے کہ نبی نے ان 10 لوگوں کو کہا کہ تم نے جنت ضرور جانا ہے۔ ایک حدیث ہمیں حضرت ابو بکر بھی سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے سنا، جی بسم اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول فرما رہے تھے کہ اس وقت تک کوئی ماں کا لال جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ توجہ، نہیں جملہ رکنا، جب تک کہ علی کا لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ یہ 10 بندے جنت میں جائیں، ہم نے کوئی جنت کا کرایہ نہیں دینا، یہ جائیں 100 مرتبہ جائیں، لیکن حضرت ابو بکر کی سنائی ہوئی اس رسول کی حدیث کے مطابق ان 10 کو بھی اگر جنت میں جانا ہے نا تو علی کا لکھا ہوا تو چاہیے۔ تو پھر توجہ کر میرے بھائی، یاد کر علی ان 10 کا محتاج نہیں، یہ علی کے محتاج ہے۔ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، صحابہ کی عزت بہت بلند ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، معیار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں معیار بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول نے فرمایا حسین، میری بات بھول تو نہیں گئے، حسین منی، حسین مجھ سے۔ اچھا، صحابہ کے میں نے عرض کیا تھا 2 طبقے، دونوں کی بڑی عزت، بڑا مقام، مہاجرین انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بڑی عظیم صحابہ تھے، نبی کا ساتھ دینے والے اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دینے والے۔ توجہ فرمانا، قبلہ ہوا کچھ یوں، اب جملہ آ گیا تو پھر کہنا پڑے گا کہ بعد میں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، ظاہر ہے ہم بھی ان کو صحابی رسول مانتے ہیں جی، لیکن اس سے پہلے کا کچھ واقعہ یوں ہے، میں اپنی قوم کو ظاہر تاریخ اسلام تو پڑھانا ہے نا، کہ بھائی یہ ہجرت جو ہوئی، مہاجر ہوئے، انصار ہوئے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے
کہ بڑی کوشش کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت نے کہ نبی پاک کو یہ بتوں کی مخالفت سے باز رکھیں. یہ بڑی کوشش کی انہوں نے، سرداریاں آفر کی، رشتہ داریاں آفر کی، سارا کچھ آفر کیا. وہ نبی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ رشتہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ تو میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو، ایک پہ چاند رکھو، پھر بھی نہیں چھوڑتا. اچھا انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا. جب ان کو پتہ لگا نا یہ تو نہیں چھوڑتا، انہوں نے کہا بھائی سارے رل کے نا ایک رات میں محمد کو قتل کر دیتے ہیں، نہ محمد رہے گا، نہ اس کا کوئی دین ہوگا، نہ ہمارے بتوں کی مخالفت ہوگی. تو قبلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جماعت نے رات کو نبی کے گھر کا بنا لیا گھیرا کہ آج رات محمد کا کام تمام. یہ تو نبی کو اللہ نے معجزہ عطا کیا نا کہ انہوں نے وہاں سے کنکریاں اٹھائیں، ان پہ کچھ دم کیا، وہ گھیرے والوں کی طرف پھینکا، وہ سارے ہو گئے انے ہیں جی. اور جو صدیق تھے ان کو لیا ساتھ ہیں جی، اور خود چل پڑے، ہجرت کر گئے جی. سب نے ہجرت کر لی. توجہ فرمائیے گا عزیزان. اچھا وہ حضرت ابو سفیان وہ دشمنی کے اتنے پکے تھے، وہ بتوں کی ناموس کو بچانے کے لیے اتنے زیادہ کٹڑ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے والا بچ کے جائے گا تو کہاں تک جائے گا. پیچھے بڑے دوڑے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم پکڑیں لیکن پکڑ نہیں سکے، مدینے پہنچ گئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھو بتوں کی ناموس کو بچانے کا کتنی محبت ہے ان کے دل میں. انہوں نے کہا بھائی یہاں سے بچ کے نکل گئے، وہاں جا کے گھر میں گھس کے مارو، محمد کو نہیں چھوڑنا. بدر کے مقام پہ گئے. اب بندے کہتے ہیں بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی. حیران ہوں میں شیعہ سنی کی عقلوں پر. جنگ ایسے ہوتی ہے، ایک طرف نیزے، تلواریں، گھوڑے، جنگجو، اور دوسری طرف 313 مسکین. قبلہ مسکین، نہ ان کے پاس تلواریں، نہ ان کے پاس گھوڑے، نہ ان کے پاس خنجر، نہ کوئی چھری. وہ تو لٹ پٹ کے مسکین گئے. اور جن کے گھر میں گئے وہ ان کے بارے میں لکھا ہے انصار کی عظمت یہ ہے کہ وہ پہلے ایک روٹی کھاتا تھا نا، آدھی اس نے اس کو دے دی، آدھی. تو سیانے بندے بیٹھے ہو، ادھی ادھی روٹی کھا کے بندہ پلوان ہو جاتا ہے جی. جو آدھی روٹی کھائے، جسے ملے ہی آدھی روٹی یا آدھی کھجور، وہ جنگ کے قابل ہوتا ہے. ایک طرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج، سارے مشرکین مکہ ہیں جی، شراباں پی کے، پتہ نہیں کی کھا کے. بھائی اس وقت وہ تو مسلمان نہیں تھے نا، وہ تو آزاد تھے. وہ شراب پیئیں، وہ جو مرضی کریں، جو مرضی کھائیں، وہ تو کھا پی کے آئے ہوئے. اور یہ بیچارے ادھی ادھی روٹی کھانا لے، تلوار چھری ہے کوئی نہیں. یہ جنگ ہے، جنگ نہیں، وہ قتل کرنے آئے تھے. چلو ان کا کام تمام کرتے. اتنے شکر ہے علی ابن ابی طالب تھے. جی علی اور ان کے چچا حضرت حمزہ نہ ہوتے تے بدر اچھی گل ہو گئی ہونی اسی موقع ہیں جی. نہ ایڈیاں ایڈیاں مسیتاں تے نہ ایڈے ایڈے مینار، کوئی شہ نہیں سی ہونی سرکار. ایڈے ایڈے حافظ تے ایڈے ایڈے ملا، یہ حلوے شلوے کوئی ہونے سن، کوئی شہ اللہ علی نہیں سی ہونی. کرتا اور نبی نہیں سی ہونا تو کیڑی شہ سی. یہ تو علی علیہ السلام کی تلوار کی برکت ہے. آج مولوی حلوے بھی کھا رہے ہیں، علی کو بھونک بھی رہے ہیں. یہ سرکار کی برکت بچا لیا، ورنہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج رگڑ مگڑ کے چلی گئی تھی ان کو. اچھا وہ بچ بچا ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا اگے بچ گئے تو ہوں نہیں چھڑنا. پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار کی، اس سے بڑی فوج لے کے احد کے مقام پر آئے. اور جو کافروں کی فوج کے سالار تھے ان کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی پہلے تو بھائی یہ بھی تیار ہو گئے تھے، اتنے میں ظاہر ہے پتہ چل گیا تھا نا یہ ماریں گے، تو تیاری کر لی تھی. اب احد کے میدان میں انہوں نے ان کو مار بگایا، لیکن کچھ بندے درے پر کھڑے تھے صحابی. نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے وہ درے سے نہیں اترنا. لیکن ان بیچاروں سے بھی غلطی ہوگی، بندہ آخر غلطی کا پتلا ہے جی. انہوں نے جب دیکھا کہ سارا لوٹ لٹا ہو چل رہے تھے، اسی بھی حصہ لے
تو وہ بیچارے بھی انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، وہ بھی اتر کے آ گئے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے سارے گھڑ سوار لیے، یہ سارے مال غنیمت اٹھا رہے تھے، اس نے پیچھے پہاڑ سے گھوم کے آ کے مال غنیمت اٹھاتے ہوئے کی تہس نہس کر دی. اب جب اچانک سے پیچھے سے حملہ ہو گیا تو وہ کھلا گئے، تلواریں نیزے چھوڑ کے بھاگ کے بیچارے جان بچانے کے لیے. اب یہ تو فطرت انسانی ہے جی، بھاگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھنے لگے اور اپنی جان بچانے لگے. شکر ہے علی تھے. شکر کرو علی تھے. یہ بھی حضرت ابو طالب کا احسان ہے کہ جو بیٹا پال کے اسلام کو دے گیا. جی قبلہ بچا لیا، نبی کو بھی بچا لیا، کافروں کے ساتھ لڑے اور اللہ نے پھر تلوار بھی بھیج دی. اگے علی سی، پھر ہاتھ زلفکار آ گئی. بیٹھے ہو، اٹھ گئے ہو. پہلے ہی علی تھا، پھر ہاتھ میں اللہ کی تلوار آ گئی. تو پھر کیوں نہ جبریل کہتا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جی تو پھر وہ مارا علی ابن ابی طالب نے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پھر ڈر مر کے بھاگ گئی. اچھا وہ بھی اپنے بتوں کی عزت کے لیے اتنے کٹڑ تھے نا، انہوں نے کہا بھائی نہیں گل بن دی، اب ہم اس سے بڑا حملہ کریں گے. اور اس کے بعد ہوئی جنگ خندق، جس کے لیے میں نے بات شروع. جنگ خندق، جنگ خندق آپ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جنگ احزاب. احزاب ہے حزب کی جمع، حزب کی جمع احزاب. حزب ایک لشکر، احزاب بہت سارے لشکر. اس کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کمپین چلائی پورے اس حجاز میں. جہاں جہاں سے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک، کوئی کافر، جیسا جیسا لشکر ملا سب کو اکٹھا کر کے وہ جنگ خندق میں لے گیا. اب جب پتا چلا، توجہ فرمائیے گا، اب جب پتا چلا نا کہ وہ اتنا بڑا لشکر ساری حزبوں کو اکٹھا کر کے حضرت ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں، اب حضور سرکار نے بھی صحابہ کو اکٹھا کیا. بھئی یار ہے تھوڑے جائیں تو اے مدینہ چھوٹی جی بستی ہے، تو سنے ہیں حضرت ابو سفیان تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو اب بنے گا کیا؟ قبلہ ان میں ایک صحابی ایسا تھا کہ جو نہ مہاجرین میں سے تھا نہ انصار میں سے تھا. جی جب ہجرت ہو چکی نا قبلہ، تو وہ ایران سے شام اور شام سے اردن اور اللہ جانے کہاں سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا نبی کو مدینے آ نکلا. نام ہے اس کا سلمان، فارس کا رہنے والا ہے. جی سارے صحابی اب اکٹھے، مہاجرین، انصار اور حضرت یہ جو نیا آیا تھا بندہ نہ مہاجر نہ انصار، حضرت سلمان فارسی، یہ سارے بندے بیٹھ کے نبی نے کہا بھائی بڑا لشکر آ رہا ہے، سارے لشکر اکٹھے ہو کے بچنا کینجے. تو وہ تو سب بیچارے پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ اتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں. حضرت سلمان نے کہا کہ سرکار ہمارے علاقے میں ایک کام ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں. سرکار نے کہا بتاؤ. کہا جی ہمارے علاقے ایران میں یہ ایک ثقافت ہے کہ جب کوئی ایسا حملہ ہو اور بچوں، بیویوں، گھر کا تحفظ کرنا ہو تو ہم اپنے گھروں اور بستیوں کے آس پاس خندق بنا لیتے ہیں. خندق بنا لیتے ہیں اور خندق سے کم از کم حفاظت ہو جاتی ہے، اس خندق میں آگ جلا دیتے ہیں. حضور کو یہ مشورہ پسند آیا. اب حضور نے بنا دی ٹیمیں. بات ختم ہو گئی تھی، جو میں نے کہنی تھی وہاں پہ آ گیا. ٹیمیں بنا دی. ایک ٹیم مہاجرین کی، چلو بھائی تسی ادھر لگ جاؤ. ایک ٹیم انصار کی، خود رسول اکرم بھی ساتھ میں شریک، حضرت سلمان فارسی، سارے لوگ اب اپنی اپنی طرف سے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہر بنا رہے ہیں. جب ساری مکمل ہو گئی نا تو اب نبی نے کہا آؤ بھائی دونوں ایوارڈ شوارڈ بھی دئیے، کن نے زیادہ کام کیتا ہے بھائی اپریشیٹ تو کرنا ہوتا ہے نا. توجہ. تو اس صورت میں نا کچھ تو کھودی تھی، جملہ میں نے بڑا کہنا ہے جی، میری محنت ضائع نہیں کرنی ہے عزیزان محترم. کچھ تو کھودی تھی مہاجرین نے، کچھ کھودی تھی انصار نے، کچھ خود علی علیہ السلام اور رسول اللہ نے، اور زیادہ حصہ جو تھا نا چونکہ ان کے علاقے کی چیز تھی، حضرت سلمان نے بوڑھے ہونے کے باوجود وہ بہت زیادہ حصہ خندق کا کھودا. اب جب نبی نے کہا نا دیکھیں بھائی کس کی زیادہ ہے، تو مہاجرین اس چکر میں پڑ گئے کہ ہم سلمان کو اپنے ساتھ شامل کر لیں.
شامل کر لیں، چونکہ ان کو پتا تھا کہ سلمان کی کھودی ہوئی خندق اگر ہمارے ساتھ مل گئی تو ہمارا حصہ بڑا ہو جائے گا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ سلمان مل گئے تو ان کی کھودی ہوئی خندق ہمارے ساتھ ہو جائے گی، ہمارا حصہ بڑا ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اچھی خاصی کھینچا تانی ہو گئی۔ ادھر والے کہیں سلمان منا، ادھر والے کہیں سلمان منا، یہ کہیں سلمان ہم میں سے ہے، یہ کہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی نے کہا چلاک نہ بنو، سلمان نہ تم میں سے ہے، سلمان نہ تم میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت۔ ہاتھ بلند حیدری، اللہ بچے جی سماعت میں بیٹھا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی قبلہ تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا کہ سلمان نہ تم میں سے ہے، سلمان نہ تم میں سے ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ جو جملہ غور کرنے والا ہے عزیزان محترم یہ ہے، نبی نے، بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، یونیورسٹیوں میں ہر یونیورسٹی ایک ڈگری اس کی ہوتی ہے حقیقی، ایک ڈگری ہوتی ہے اعزازی، آنریری ڈگری یہ دیتی ہے نا یونیورسٹی قبلہ، آنریری ڈگری، اعزازی ڈگری وہ دیتی ہیں۔ بھائی ایک تو جو پڑھ کے لیتا ہے ڈگری، امتحان دے کے لیتا ہے، ایک اس کو ملتی ہے ڈگری، ایک کوئی ویسے کوئی اچھا کام کرنے والا ہو یونیورسٹی اسے اعزازی طور پر ڈگری دیتی ہے۔ لیکن جب کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہونا تو یہ اعزازی ڈگری والا اپلائی نہیں کر سکتا جی، وہ جو حقیقی والا ہے نا وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ڈگریوں میں فرق ہے، یہ ہے پی ایچ ڈی حقیقی اور یہ ہے جو پی ایچ ڈیوں میں شامل کیا گیا ہے جی حقیقی۔ اچھا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حکومتی زمینوں کے ساتھ آپ کی زمین یا گھر یا جائیداد آ جاتی ہے، تو آپ کے گھر یا زمین جو اصل ملکیت ہے اس کے سامنے جو سرکاری زمین ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ شاملات۔ بھائی ایک گل تو کرنی چاہیے نا، اور ایک کوئی حدیث کے ساتھ دی گل ہے یا ایک کوئی فتوے دی گل ہے، توضیح المسائل دی گل ہے، تہاڈی گل ہے تے تسی کرو۔ وہ شاملات والا مسئلہ میرا یا آپ کا؟ بھائی آپ کی زمین ہو، ساتھ سرکاری زمین لگتی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو بولو نا سرکار، شاملات۔ بھائی اس کا شاملات کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کی حقیقی ملکیت ہے وہ اور ہے، جو یہ ہے یہ حقیقی ملکیت نہیں، یہ شاملات ہے، یعنی ساتھ میں شامل ہوئی ہے۔ تو قبلہ ایک ہے اہل بیت اور ایک ہے شامل اہل بیت۔ سار اٹھانا قبلہ اہل بیت اور ہے، جو اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، شامل اہل بیت اور ہے، حقیقی اہل بیت اور، لیکن جو جملہ میں نے سمجھانا ہے وہ یہ سمجھانا ہے جو مقام اہل بیت کا ہے وہ اور ہے، یہ جو مقام دیا جا رہا ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ہے شامل اہل بیت، اہل بیت میں شامل کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ شامل اہل بیت سمجھنا، شامل اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ قبلہ سر اٹھانا، اور اس مقام پر میں بزرگوں کی داد اور ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں۔ جوان پیچھے رہ جائیں مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن جتنے میرے بزرگ سادات تشریف فرما ہو میں آپ کو بالکل بھی معافی نہیں دیتا، اس مقام پہ آپ پیچھے رہ جائیں، قبلہ میری محنت کا خون ہو جائے گا۔ میں نے کہا اہل بیت ہونا اور بات ہے، شامل اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ صحابیت کو جب بلندی ملے نا تو صحابیت کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ شامل اہل بیت ہو جاتا ہے۔ آپ جی آپ حیدری، وہ شامل اہل بیت ہو جاتا ہے۔ قبلہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ صحابیت کے منزلیں ختم ہوتی ہے نا، پیچھے رہ گئے ہو، جہاں پہ صحابیت کی منزلیں اختتام پذیر ہوتی ہے نا وہاں پر اہل بیت کی حد شروع ہوتی ہے۔ بے شک حضرت سلمان کا بڑا مرتبہ شامل ہو گئے اہل بیت میں، بولو سارے شامل ہو گئے اہل بیت میں، لیکن خدا کی قسم جملہ کہہ رہا ہوں
اہل بیت ہونا اور بات ہے، لیکن توجہ، سلمان ہے شامل اہل بیت، لیکن یہ زمانے کی تاریخ اسلام کا ہر فرق گواہ ہے کہ سارے مہاجر و انصار مل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکے جتنا حضرت سلمان نے کیا۔ تو پھر میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، جب سارے صحابہ کی عزت اپنی جگہ، لیکن سارے صحابہ مہاجرین و انصار مل کر جب شامل اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے تو اہل بیت جیسے کیسے؟ سارے مل کر شامل اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے تو اہل بیت جیسے کیسے ہو سکتے؟ عزیزان محترم توجہ فرمانا، نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت۔ کیا مطلب یہ میرے رشتہ دار ہیں؟ کیا مطلب یہ میرے نواسے ہیں؟ نہیں، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ ذکر کیا، فرمایا منی کا لفظ حضرت ابراہیم نے قرآن میں نقل ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا پروردگارا، وہ جہاں اللہ کی ساری باتیں کی، میں بات لمبی نہ ہو جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ اس بت پرستی سے میری اولاد کو دور رکھنا۔ اور وہ اولاد کون سی ہے؟ وہ نقل فرمان حضرت ابراہیم کا، وہ فرماتے ہیں من تبعنی فإنہ منی، جس نے میرا اتباع کیا وہ مجھ سے ہے۔ توجہ فرمائیے، ایک جملہ، جس نے میرا اتباع کیا وہ مجھ سے ہے۔ تو قرآن کی زبان میں منی وہ ہوتا ہے جو ہو بہو اتباع کرنے والا ہو۔ سر اٹھائیے گا، رشتہ دار نہیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي، یعنی جو میری اتباع کرے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہے۔ یعنی نبی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منیت کا مقام کامل اتباع میں ہے۔ توجہ فرمائیں، کامل اتباع میں ہے۔ ایک مقام پر حضرت طالوت اور جالوت کا واقعہ، بات لمبی ہے، میں مختصر کر کے سناتا ہوں کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو جب حکمران بنایا گیا تو ایک لشکر بن کے جب جالوت کے مقابلے میں نکلے نا تو لمبا سفر طے کر کے آئے، آگے تھا ایک نہر، ایک دریا، سب کو لگی پیاس، اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے پانی کوئی نہ پیے۔ تو قرآن نے حضرت طالوت کا یہ جملہ بھی لکھا کہ خبردار، حضرت طالوت فرما رہے ہیں من شرب منہ فإنہ لیس منی، جو یہاں سے پانی پیے گا وہ خبردار مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں جو امتحان آیا ہے یہ پیاس کا امتحان تجھے دینا ہوگا۔ تو منیت کے منزل پر وہ فائز ہے جو اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں سرخرو ہو جائے۔ سر اٹھائیے، جو مکمل اتباع میں ہو، قرآن کہتا ہے وہ ہے منی۔ یا دوسری بات، یا وہ امتحان میں مکمل کامیاب ہو، پھر وہ ہے منیت کی منزل میں۔ اچھا، ایک اور مقام ہے، وہ مقام کیا ہے کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی نا، قبلہ سورہ براءت، اس میں ہے کیا؟ اس میں ہے سورہ براءت کوئی عام سی چیز نہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں قبلہ، جہاں تک تشریف فرماؤ، سورہ براءت کوئی عام سی چیز نہیں۔ سورہ براءت یہ ہے کہ حج کے موقع پر جانا ہے، اور اس حج میں یہ آخری حج ایسا ہے کہ جس میں سارے مشرک، کافر، یہودی، کل کفار وہاں اکٹھے ہیں، اور ان سارے کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہنا ہے انما المشرکون نجس، اللہ کہہ رہا ہے جو مشرک ہے وہ نجس ہے۔ ذرا سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا عزیزان محترم۔ بھائی وہاں کون کون ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہاں نہیں چھوڑنے والے، مدینے آ کے نہیں چھوڑتے، اور بندہ وہاں ان کے گھر میں جا کے کہے، ان کے گھر میں کھڑا ہو کے، بھائی مکے میں حج کا موقع اور سارے مشرک کافر کٹھے، سورہ اللہ نے نازل کر دیا اور اس میں ہے کہ یہ جا کے کہنا ہے، ان کو بتانا ہے، کافروں مشرکوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ سارے کے سارے نجس ہیں۔
اچھا اگر کوئی ان کی جماعت میں گھر میں جا کے ان کو گالی دے وہ حلوہ پیش کریں گے؟ جناب بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہیں کیا کریں گے وہ۔ اچھا توجہ جی، تاریخ اسلام شیعہ سنی گواہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور سرور کائنات نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جناب آپ بڑے ہیں، آپ لے جائیں، آپ جا کے ان کو یہ بتا آئے۔ ابھی وہ چلے ہی تھے، تھوڑا سا چلے تھے، پیچھے سے اللہ کی پھر آیت نازل ہو گئی کہ یہ جو تبلیغ ہے نا یہ کوئی عام بندہ نہ کرے، یہ توجہ لا یبلغھا الا انت او رجل منک، یا آپ خود جا کے یہ تبلیغ کرو اور رجل منک، یا وہ بندہ کرے جو تجھ سے ہے۔ توجہ عزیزان محترم جہاں تک تشریف فرماؤ، تھکنا نہیں جہاں تک تشریف فرماؤ۔ یہ بندے کو بھیجا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی عزت احترام اپنی جگہ، لیکن کام بڑا ہے، کام بڑا ہے۔ ان کی عزت ٹھیک ہے، وہ بزرگ ہیں، ان کا احترام ہے، لیکن انہوں نے واپس بلا کیوں؟ انہوں دی بزرگی وہاں تو سارے مشرک کٹھے ہوں گے اور اس بیزارے بزرگ کو ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چڑھا رہے ہو، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، آؤ یا انت، یا آپ خود، اور رجل منک، یا وہ مرد جائے، اور رجل، اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا اور رجل منک، وہ جائے جو مرد بھی ہے، تجھ سے بھی ہے، کیا پتا چلے وہ کون ہے؟ جو اللہ اور رسول کی زبان میں مرد ہے تو اللہ نے خیبر کے میدان میں کہا لَأُوتِيَنَّ الْآيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ خبردار اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اس آیت میں تفصیل بعد میں کبھی آئے گی، مراد یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہو سکتا ہے جو کافروں اور مشرکوں کے سامنے کھڑا ہو کر کلمہ حق بیان کر سکے۔ توجہ، آج اپن بات میری ختم ہو گیا عزیزان محترم، تو پھر بات نچیتے تک پہنچی کہ من نیت ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا فلاں منا اہل البیت۔ توجہ جی، یہ بڑا جالب نکتہ ہے جی، بڑا عظیم نکتہ ہے، توجہ فرمانا۔ ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں فلان منا اہل البیت، ایک مرتبہ کہتے ہیں فلان منی۔ منا اہل البیت ہونا اور بات ہے، من نیت